السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری سبق آموز کہانی کا نام ہے واپسی۔ اسد اچانک گھر لوٹا تھا۔ وہ 6 ماہ قبل گھر والوں سے ناراض ہو کر کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر سے چلا گیا تھا۔ پھر احساس ہونے کے بعد وہ خود ہی گھر لوٹ آیا۔ اس کے گھر سے جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے گاڑی لینے کی ضد کی تھی۔ ابو جان کا کاروبار ان دونوں خسارے میں تھا۔ جب اس کی ضد پوری نہ ہوئی تو وہ ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو کسی نے اس سے بات نہ کی۔ بہن نے دیکھا تو بے رخی سے منہ موڑ لیا۔ چھوٹے بھائی حمزہ نے بھی بات نہ کی۔ حمزہ تم بھی مجھ سے ناراض ہو؟ حمزہ نے غصے سے کہا۔ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اسد کو دھچکا سا لگا۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اگر بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، مگر ایسا تو مت کرو۔ آپ واپس آ کر احسان کیوں جتلا رہے ہیں؟ ہم سے پوچھ کر گئے تھے کیا؟ اس وقت گھر والوں کا خیال نہیں آیا تھا۔ حمزہ رو رہا تھا۔ امی ابو کہاں ہیں؟ آپ کے جانے کے بعد آپ کو یاد کرتے کرتے امی بیمار پڑ گئی۔ آپ کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر آپ تو اپنی مرضی کے مالک تھے۔ یکا یک اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا۔ وہ دوڑتا ہوا امی کے کمرے میں پہنچا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ روتے روتے مسہری پر بیٹھ گیا اور تکیے میں منہ چھپا کر روتا رہا۔ جب رو کر دل ہلکا ہو گیا تو اس کی نظر امی کی ڈائری پر پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ امی اہم باتوں کو ڈائری میں نوٹ کر لیا کرتی تھیں۔ اس نے ڈائری کھولی تو ایک جگہ لکھا تھا، آج اسد کو گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ وہ مجھے بہت یاد آتا ہے۔ اس نے کوئی رابطہ بھی تو نہیں کیا۔ اللہ کرے وہ خیریت سے ہو۔ آگے 10 دن بعد کی تاریخ درج تھی۔ لکھا تھا، آج میں نے اسد کا پسندیدہ کھانا بنایا ہے، مگر وہ تو ہے ہی نہیں۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اسد واپس نہیں آتا میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، میری طبیعت کئی دنوں سے خراب ہے، ہلکا ہلکا بخار ہے۔ اسد کے ابو کہتے ہیں کہ میں ہر وقت اسی کے متعلق سوچتی رہتی ہوں۔ کیا کروں؟ آخر وہ میرا لاڈلا بیٹا ہے۔ ماں کو بیٹے کی یاد نہیں آئے گی تو پھر کس کی یاد آئے گی؟ سال کے آخری ہفتے میں لکھا تھا، نیا سال شروع ہونے میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے، مگر اسد کی تو کچھ خبر ہی نہیں۔ پتہ نہیں اس کی ناراضی کب ختم ہوگی۔ میں آج ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ذہن پر بوجھ نہ ڈالوں، مگر مجھے اسد کی یاد ہر وقت ستاتی رہتی تھی۔ جاتے ہوئے وہ مجھ سے مل کر بھی تو نہیں گیا۔ آخر میں لکھا، کبھی کبھی دل میں ہوک سی اٹھتی ہے، اسد کی یاد بہت ستاتی ہے، پتہ نہیں اسے دیکھ بھی سکوں گی یا نہیں۔ اسد کو اپنے کندھوں پر بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابو اور حمزہ کھڑے تھے۔ اسد ابو سے لپٹ گیا۔ ابو نے اسے تسلی دی، بیٹا گھبراؤ نہیں، تمہاری امی ہسپتال میں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انہیں کوئی خاص مرض نہیں ہے، صرف تمہاری یاد میں کھلی جا رہی ہیں۔ اب تم آ گئے ہو تو یقیناً وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسد ابو کے ساتھ اسی وقت اسپتال میں پہنچا اور امی سے لپٹ گیا۔ دیر تک دونوں روتے رہے۔ گھر آ کر 1 ہفتے کے اندر ہی اس کی امی پہلے کی طرح چاقو چوبند ہو گئیں۔ اب سب سے زیادہ اسد ہی ماں کا خیال رکھتا ہے۔ اسد کی واپسی سے گھر کی خوشیاں واپس لوٹ آئی تھیں۔